السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے ناول گناہگار اسکلم بنزا نیاز کیس نمبر 10۔ یہ آخری قسط ہے، تو اس پر ناول ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ جو ہے نا اس ناول کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اس سے جو ہے نا رائٹر کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا ان کی جو ہمت ہے نا اس سے بڑھائیں۔ چلیے آپ اپنی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے مڑی، پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل کیا وہ وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اب اگر تم چلی گئی تو میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گا۔ نور کے قدم زنجیر ہوئے واسطے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم واپس کیوں نہیں آئی نور؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں خود ہی نہیں گئی تھی، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا نا؟ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ تم نے معافی مانگی کب تھی؟ تم نے تو سچ جانے بغیر مجھ پر الزام لگایا اور گھر سے نکال دیا۔ تم نے تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلی کیسے اور کہاں جاؤں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ سارا بے ہوشی میں بول رہی تھی کہ تم نے اسے کہا، کیا کہا؟ یہ جانے بغیر میں نے وہ سب تمہارے ساتھ کر دیا، اور پھر بعد میں مجھے اس نے کہا تھا کہ تم اسے روک رہی تھی، اور یہ دوری باتیں ایسے ہی ہمارا نقصان کر دیا کرتی ہیں۔ اور دیکھو تمہارے جانے کے بعد کیسے میں مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور وہ روح، کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ کیا تم نے میرے جانے کے بعد اس سے شادی؟ نور نے بولتے بولتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سارا کی بیٹی ہے۔ سارا نے نکاح کیا تھا مگر اسے طلاق ہو گئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے کسی اور کا خیال تک نہیں آیا۔ اگر تم میرے خیالوں میں بھی نہ ہوتی تو یہ شخص کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس نے نرمی سے نور کے دونوں ہاتھ تھامے، آنسو آنکھوں سے نکل کر ساحل کی ریت پر گرے۔ نور نے اسے پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ مگر اب تم تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اب تمہارے پاس واپس نہیں آنا چاہتی، میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ وہ لفظ خوش بول نہیں سکی۔ اون اس کے ساتھ تھامے گھٹنے کے بل ساحل پر بیٹھ گیا۔ میرا کیا کہوں نور، کچھ تو رحم کرو۔ جس دن سے تم نے دیکھا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔ اگر تم واپس چلی گئی تو میرا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ اور دیکھو تم نے مجھے بددعا دی تھی نا کہ میں لمبی زندگی جیوں، پل پر مروں۔ دیکھو نور، میں پچھلے 24 سالوں میں پل پر مرتا آیا ہوں مگر کبھی مکمل نہیں مر سکا۔ تم یا تو واپس آ جاؤ یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے مر جانے کے لیے بددعا دے دو اور اس سزا کو ختم کر دو۔ یہ سزا میرے جرم سے بہت بڑی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اب اپنی آنکھوں پر رکھے روئے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے آنے کی خوشی تھی یا پھر سے اس کے دور جانے کا غم، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور نور کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور نور خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر جانتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ ایک ایسا ہم سفر اسے ملا جو اسے پانے کے لیے روئے، اسے کھونے سے ڈرے، اور یہ خواہش اس کی پوری ہوئی تھی تو کب؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے جانے کے بعد میری دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ ایک تم ہی تھی جو میری زندگی کا نور تھی، اور میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں بلا کر دوسری شادی کر لیتا، مگر میں تمہیں بلا ہی نہیں پایا۔ اگر اس وقت میں تمہاری آزاد کر دیتا جب میں نے پیپرز بھجوائے تھے تو تم اتنے سال تک اکیلی نہ رہتی۔ میں تمہیں یہ سمجھا تھا کہ تم واپس لوٹ آؤ گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جب تم واپس آؤ گی تو وقت ریت کی طرف پھسل چکا ہوگا۔ میں نے سارے گناہ جانے میں کیے تھے، مگر یہ گناہ مجھ سے انجانے میں ہوا تھا۔ اگر تم مجھ سے دوبارہ رابطہ کرتی تو میں تمہیں آزاد کر دیتا۔ تمہارا حق تھا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان گزرے ماہوں سال کو مٹی میں دبا لیتا، کبھی گزرنے نہ دیتا۔ نور کے آنسو بہنے لگے۔ میں یہ سچ چھوڑ کر چلی گئی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے، مگر مجھے ہمارا بیٹا واپس لے آیا۔ میں نے یہ 24 سال کیسے گزارے ہیں میں نہیں بتا سکتی، مگر میں نے یہ بیکار نہیں گزارے۔ میں نے ہر پر تمہارے لیے دعا کی تھی کہ تم پلٹ آؤ، اس دلدل سے نکل آؤ، اور دیکھو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اس لیے مجھے ان بیتے ماہوں سے آگے گزر جانے کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے تمہارے ساتھ مانگا ہے، یہاں پر بھی اور جنت میں بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو تمہارے ساتھ جاؤں، کیونکہ میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ میں تو تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ اس کے آنسو اس کے پیروں پر گر رہے تھے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ہمارے لیے اللہ نے جنت واجب نہیں کی ہوگی؟ اگر نہیں تو میں اللہ سے شکوہ کروں گی، اور اس دن جب وہ مجھے یہاں تمہارا ساتھ نہیں مل سکا تو وہاں تو ملنا بنتا ہے نا۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کی۔
تو تم جا سکتی ہو جنت میں، لیکن میرا جیسا گناہگار کہاں جا سکتا ہے؟ اون نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ نور کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اللہ کو تو ہر وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے جو توبہ کر لے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے، تم دیکھنا انشاءاللہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، رونے کے باوجود بھی آنسو پھر سے رو روا ہونے لگے تھے۔ میری ایک بات مانو گی؟ انہوں نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ نور نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو، اس کے علاوہ کوئی تو تھا جو اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ وعدہ کرو اب کبھی نہیں رو گی۔ اگر کبھی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت بھی کروں تو تم مجھے مار لینا، مگر رونا ہرگز نہیں۔ میری آنکھوں نے ہمیشہ تمہیں روتے دیکھا ہے۔ میں نے اگر زندگی میں کبھی کوئی چیز مانگی ہے تو وہ تم سمیت تمہاری مسکراہٹ ہے۔ میں نے دعا کی کہ میرے مرنے سے پہلے تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھ لوں۔ کیا تم میری یہ دعا قبول ہونے دو گی؟ نور نے ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بچوں جیسی خواہش مچل رہی تھی۔ پہلے وہ مسکرائی، پھر ہنس پڑی۔ ان کو اگر معلوم ہوتا کہ وہ ہنستے ہوئے جان نکال لیتی ہے تو وہ اس طریقے سے اپنی جان نکلوانا پسند کرتا۔ جب میرا ہر وقت ہوگا نا تو تم نے رونا نہیں ہے بلکہ مسکرانا ہے، کیونکہ میں آخری دفعہ تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا، تمہاری ہنسی کو دیکھنا چاہوں گا۔ نور کی مسکراہٹ غائب ہوگی، مگر وہ روئی نہیں بلکہ ہاتھ چھڑوا کر غصے سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ مار کیوں رہی ہو یار؟ اس نے سینہ مسلا۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ تم نے ہی کہا تھا اگر میں الٹی سیدھی بات کروں تو تم مجھے مار لینا۔ اب میں تمہاری ساری خواہش پوری کروں گی۔ وہ مسکرایا، پھر کچھ بھی کہے بغیر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لی۔ اس بندنا چیز کی اور بھی بہت سی خواہشیں ہیں، کہتی ہو تو وہ بھی بتا دوں؟ نور نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کیا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے نہ سمجھ سکی؟ ایک بار پھر کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نور تم سے بہت محبت کرتی ہے اون۔ وہ ہنس پڑی، اور اون بھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ نور اسے کال کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر روح کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ روح نے بے ساری سے چہرہ موڑ لیا۔ جی ممی خیریت؟ اتنی رات کو کال، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، پھر کچھ بھی کہے بغیر وہ فون کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ آپ پریشان مت ہو، وہ مل جائے گی۔ روح تشدم چونکی۔ یسا نے الوداعی کلمات کے بعد فون رکھ دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے روح کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ بلبل تم یہ شہر چھوڑ کر اپنے اس نقلی باپ کے ساتھ چلی جانا۔ کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ بولا کیوں؟ اس کا ماتھا سکڑا۔ وہ کہ میں کہہ رہا ہوں تم ہو کون جس کی میں بات سنوں؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو تم خود کیوں نہیں چل جاتی یہ شہر چھوڑ کر؟ روح نے دانت پیچھے۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میں نہیں تم جاؤ گی یہاں سے۔ سینے پر بازو باندھے وہ اسے گھورنے لگا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے تاؤ آیا۔ روح نے چمبے سے رک کر اس کو دیکھا۔ بدتمیزی نہیں ہے، یہ تم میرے ساتھ کھڑے تھے، بس میں نے تمہیں پیچھے کیا تو تم مجھے بول بھی سکتی تھی، مگر نہیں، تم نے مجھے دھکا دینا ضروری سمجھا۔ 2 انچ کی زبان ہل نہیں سکتی؟ آدھا فٹ کے ہاتھ سے مجھے 6 فٹ کے بندے کو ہلا ڈالا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ فضول بحث کرنے لگا۔ روح نے اپنا ماتھا مسلا۔ کیا تم لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس نے سینے پر بازو باندھے۔ میں لڑکیوں سے نہیں لگتا، اور تمہاری جیسی لڑکیوں سے تو بالکل نہیں۔ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ میری جیسی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ صدمے سے بولی۔ کبھی دیکھا ہے خود کو؟ اتنی سی تو ہو۔ انگوٹھے اور گش شہادت سے اس نے ننھا سا ہلا بنایا، پھر اس کی ناک سی کلائی پکڑ لی، نازک سی کلائی۔ اگر اس ہاتھ سے مجھے مارو گی تو یقین کرو میں بالکل نہیں مروں گا۔ ایک جھٹکے سے روح نے اپنی کلائی چھٹوائی۔ میں تمہیں ہاتھ سے نہیں گولی سے ماروں گی۔ اس نے گردن اکڑائی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا ریوالور نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو۔ روح کا گلا سوکھ گیا۔ پھر اس نے گن پکڑ لی اور اس سے اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں پانی والی تو نہیں، مگر وہ اصلی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گن کا رخ یسا کے ماتھے پر کر دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ نہیں چلائے گی۔ وہ اسے ہلکا سا مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا، اور اگلے پل روح نے ٹریگر دبا دیا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ آواز نہ آئی کیونکہ گن خالی تھی۔ یسا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ طنزیہ مسکراتے روح نے گن اس کے ماتھے سے ہٹا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھما دی۔
تم نے ٹکٹ دبایا؟ یسا کا گلا خشک ہو چکا تھا، وہ اس کے جرات پر اشش کر اٹھا۔ اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ مر تو نہیں گئے تم؟ وہ پوچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اگر اس میں گولی ہوتی تب تم کیا کرتی؟ میں پھر بھی ٹرگر دبا دیتی، لیکن میرا نشانہ تم پر نہیں بلکہ پیچھے وہ کھڑکی ہوتی۔ وہ مسکرائی۔ یسا نے سمجھ کر گن واپس رکھ دی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ کھڑکی پر گولی چلاتی۔ اسے پورا یقین تھا کہ گولی ہونے پر اب تک وہ اس کا بیجا اڑا چکی ہوتی۔ چلو، یسا نے اب کی بار اسے راستہ دکھایا، لیکن روح نے پھر اسے دھکا دے کر اپنا راستہ کھلا کیا، یا شاید اسے مزید غصہ دلایا۔ 33 قدم اٹھاتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ یسا نے برہمی سے سر جھٹکا۔ عجیب بے وقوف پاگل سی تھی وہ۔ گہری سانس لے کر وہ بھی باہر نکل گیا۔ گھر پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور اندر کی طرف بھاگی۔ یسا کو تو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ لاؤنج میں اون غصے سے فون پر کسی پر گرج رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ تم کہاں تھی روح؟ وہ بےقراری سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ مجھے بتاؤ، کس نے کیا یہ سب؟ اون کی آنکھوں میں غصہ اور خوف ایک ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ روح نے بس اتنا پوچھا۔ کیا مطلب کیا نہیں بتایا؟ اون کے دماغ میں ہر طرح کی گھنٹی بجی۔ آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ سب کچھ کیوں چھپا کر رکھا مجھ سے؟ اس کی شہزادی سنہری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اون کو لگا اس نے آج روح کو بھی کھو دیا ہے۔ میں نور سے محبت کرتا تھا، لیکن میں نے اسے 24 سال پہلے کھو دیا۔ میں اپنی بہن سارا سے محبت کرتا تھا اور پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی، صرف میری اپنی وجہ سے۔ اور پھر تم آئی اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم میری سارا کی بیٹی ہو اور میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا خونی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ بس اسی لیے میں نے وہ سب تمہیں نہیں بتایا۔ اون نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی۔ بس اس وجہ سے؟ اس نے ہلکی سی گردن دائیں طرف جھکا لی۔ اون نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کا سچ یا جھوٹ جو بھی ہو جاننے کے بعد آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ یقین کر پاپا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ ماضی میں کیا کر چکے تھے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو ویسا بالکل نہیں پایا جیسا آپ کے بیٹے نے مجھے بتایا۔ میرا یقین کریں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں یا سوچتے آئے ہیں ویسا بالکل نہیں ہوگا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے، آپ میری آئیڈیل ہیں پاپا۔ روح نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اون کو لگا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا؟ وہ ایک لمحے کو رکی۔ کیا میری ممی نے نکاح کیا تھا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ خود کے بارے میں اس طرح کا سوال پوچھنا کہ اذیتناک ہوتا ہے نا۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد دھیرے سے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ اس لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور ایک پیپر باہر نکالا۔ تبھی اس کی نظر ایک انگوٹھی پر پڑی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بھی اٹھا لی اور گھوم کر اس کے پاس آیا۔ یہ سارا کے طلاق کے کاغذات ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس نے نکاح کیا تھا۔ روح نے وہ کاغذ پکڑا۔ آنسو گال پر سے ہوتے ہوئے تھوڑی سے ٹپکنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم مجھ سے یہ ضرور پوچھو گی، اور یہ انگوٹھی مجھے سارا نے دی تھی کہ میں نور کو پہنا دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ممی کی انگوٹھی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ماما نے سارا کو دے دی تھی، اور اب میں یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نور سے زیادہ اس پر تمہارا حق بنتا ہے۔ یوں سمجھو یہ تمہاری ممی کی نشانی ہے۔ اس نے انگوٹھی روح کی طرف بڑھا دی اور ہیرے کی تھی۔ روح نے وہ ہاتھ میں تھام لی۔ آنسو صاف کرتے وہ اون کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری پاپا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اون نے اس کا سر تھپکا۔ سوری نہیں، تھینک یو۔ اور وہ ہنس پڑی۔ تم کب واپس آئے؟ نور نے اسے آتے دیکھا تو تیزی سے اٹھی۔ وہ جو دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا ٹھٹک کر رکا، پھر بے اختیار اپنا ماتھا مسلا۔ وہ تو نور کو بول کر گیا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے اور 2 دن بعد آئے گا۔ روح نے تو اس کا دماغ ہی خالی کر دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے پاس چلا آیا۔ ابھی واپس آیا ہوں، کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے نور کو کندھوں سے تھام کر کہا۔ کون سا کام تھا؟ نور نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر شک کی نظر سے اسے گھورا۔ آفس کا ایک کام تھا۔ وہ گھبرایا۔ اور کوئی جھوٹ؟ نور نے سینے پر دونوں بازو باندھ لیے۔ جھوٹ کیوں بولوں گا میں؟ وہ حیران ہوا کیونکہ نور اس کا جھوٹ پکڑ لیتی ہے۔ روح کہاں ہے؟ نور نے اندھیرے میں تیر چلاتے وہ ٹا گیا۔ اپنے ہی کار ہوگی، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے ناگواری سے کہا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کے باپ نے نور کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ تبھی نور کا فون بج رہا تھا۔ اون کا نام جگمگا رہا تھا۔ یسا نے دیکھا تو اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اس کے بولنے سے پہلے نور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔
تو واپس آئی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے پھر سے یسا کو کوڑا، کیا میں یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ نور نے آنکھیں دکھائی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس شخص سے کیا سن رہی تھی؟ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کی ماں کو فون کیوں کر رہا تھا۔ تم نے روح کو اغوا کیا؟ نور اس کے لٹائی پر غصے سے بولی، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا میں نے کچھ نہیں کیا، بس آپ کے شوہر سے کچھ حساب کتاب کرنا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یسا نے جتایا۔ نور بالکل چپ ہو گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرے شوق سے حساب کتاب کرتے پھرو؟ وہ حیران ہوا، کیا آپ نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میرا باپ مر چکا ہے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو آدھی رات کو اٹھ کر روتی تھی صرف اس شخص کے لیے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جس پر اس شخص نے گھٹیا الزام لگا کر آپ کو رات میں گھر سے نکال دیا تھا؟ اب آپ کس طرح سے اسے اپنا شوہر کہہ رہی ہیں؟ ممی، تو شکر ہے کہ میں نے آپ کی ڈائری پڑھ لی، ورنہ آپ نے مجھے کہاں بتانا تھا۔ اگر آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں آپ کو نہیں رکوں گا، آپ واپس اس کے پاس سب کچھ بلا کر جا سکتی ہیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولا، تو ہم اپنے گناہوں کے معافی لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں ہے، وہ پلٹ چکا ہے۔ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لوگ اس کی غلطی اور گناہ نہیں بولتے، بار بار ہر موقع پر اسے کسی نہ کسی طرح یاد دلاتے رہتے ہیں، اور وہ شخص جو بدلنے لگتا ہے لوگوں کی باتوں سے مزید پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ ہے نہ، وہ اپنے بندے کی ایک توبہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لوگوں سے نہیں اللہ سے بخشش کی امید ہوتی ہے۔ تم اور میں کون ہوتے ہیں اس کی معاف نہ کرنے والے؟ اگر میں باقی کی طرح ہو جاؤں، اس سے بار بار کہوں کہ وہ ایسا تھا یا ویسا تھا، تو اس میں اس کا نہیں میرا نقصان ہوگا، کچھ بعید نہیں۔ اللہ اس کو معاف کر کے اس کے سارے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، تب میں کیا کروں گی؟ کیا منہ دکھاؤں گی اپنے اللہ کو؟ میں تو اللہ کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکوں گی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جیسا خاموشی سے اس کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ممی کہ آپ کون ہے؟ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بال بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نور نے گیلا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، آپ میری آئیڈیل ہے ممی، آپ ہیں جو میری زندگی میں نور ہے، آپ نہیں تو میں بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ آپ جیسی آئیڈیل ماں ہر بچے کو دے، اگر آپ ایسی نہ ہوتی تو میں بھی اپنے باپ جیسا بن جاتا۔ بے اختیار ہی اپنا باپ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر نور کے آنسو صاف کیے۔ اب روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے آنسو سے جذبز ہوا تھا۔ اوکے اب نہیں روتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کچھ دیر نور کو دیکھنے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں کہو۔ ایک کام کریں، آپ میری شادی کروا دیں۔ آپ یہ تو کہتی ہیں کہ کب مانو گے؟ اب میں مان گیا ہوں۔ نور کو حیرت کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی بات دوری چھوڑ دی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر بول، استغفر اللہ ممی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں تھرڈ کلاس قسم کا جو فیئر چلاتا ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ سفر پر بیٹھا، آخر ایسا تو نہیں کہا میں نے، چلو دیکھتی ہوں کوئی لڑکی، تمہیں روح کیسی لگتی ہے؟ اچانک نور نے سوچا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کہیں نور اسے الو تو نہیں بنا رہی تھی؟ ضرور وہ اس کی حرکتیں جان گئی ہوگی۔ اس نے نور کو دیکھا، وہ سوالی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے۔ پتہ نہیں ممی، اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، یہ وہ جھوٹ پکڑوانا نہیں چاہتا تھا۔ نور ٹھیک ہے کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ پورا ہار روشنی سے چمکا رہا تھا۔ آج روح اور یسا کا نکاح تھا۔ جی ہاں، روح نہیں مان رہی تھی، مگر انہوں نے اس سے پیار اور نرمی سے سمجھایا کہ وہ برا لڑکا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، کیونکہ اس کی تربیت نور نے کی ہے۔ نور بھی ساتھ بیٹھی تھی، اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ روح کی شادی کہیں باہر ہو۔ اون اسے اتنے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ روح کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نکاح کا مرحلہ آیا۔ وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں پھولوں کی خوبصورت سے لڑیاں لٹک رہی تھی۔ ماں رخ عالمگیر، کیا آپ کو یسا عالمگیر سے 50 لاکھ روپے حق مہر نکاح میں قبول ہے؟ روح نے پہلے کاغذی کو اور پھر یسا کو ناگواری سے دیکھا۔ بالکل نہیں۔ یسا جو مسکرا رہا تھا، اس کے جواب پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نور اور انہوں نے پریشانی سے روح کو دیکھا۔ کیا ہوا روح، کوئی بات ہے کیا؟ کندھے پر ہاتھ رکھ کر نور نے نرمی سے پوچھا، آج پہلے اس سے پوچھیں کہ وہ مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں، پھر میں قبول ہے بولوں گی۔ اس نے ایک ادا سے کہا۔ یسا کے ماتھے پر بال آئے، پھر ایک ابرو اٹھا کر سمجھنے والے انداز میں اس نے سراہا،
اب پہلے مجھ سے پوچھیں قاضی صاحب، لڑکیوں میں اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہم لڑکوں کو قبول کرے؟ طنز سے مسکرا کر اس نے قاضی سے کہا۔ قاضی ہے ہکا بکا اس کی طرف مڑا۔ روح نے دانت پیسے، بدتمیز۔ نہیں قاضی صاحب، آپ دوبارہ مجھ سے پوچھیں، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اس جیسے کو قبول کروں۔ قاضی نے پہلو بدل کر اسے دیکھا، پھر اون کو بھی وہ جلدی سے اٹھ اس کے پاس آیا۔ کیوں پریشان کر رہی ہو ہمیں؟ یہاں مذاق نہیں، نکاح ہو رہا ہے۔ اون نے جھک کر اس کے کان میں کہا، پاپا دیکھیں کیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، آپ اسے بھی تو کچھ کہیں۔ وہ روحانی سی ہو گئی۔ روئی وہ اس لیے نہیں تھی کہ کہیں میک اپ نہ خراب ہو جائے، کچھ بعید نہیں ایسا سب کے سامنے اس پہ ہنس پڑتا، وہ اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ نور گھوم کر جیسا کے پاس پہنچی۔ اگر تم باز نہ آئے نا تو میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہیں تھپڑ لگا دینا ہے۔ نور نے اسے سرگوشی میں دھمکی دی اور وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو تقریباً گھور رہے تھے۔ قاضی نے دوبارہ پوچھنا شروع کیا، پھر تھوڑا جذبز ہوا۔ پہلے کس سے پوچھوں؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ مجھ سے۔ دونوں یک زبان بولے۔ نور نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اون کا چہرہ تاریک ہوا۔ روح نے پھر سے دانت میں سے جبکہ جیسا ٹیک لگا کر طنزیہ مسکرایا۔ اب پہلے روح سے پوچھے، نور نے جلدی سے کہا۔ قاضی نے سر ہلا کر دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے؟ روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر قاضی نے یسا سے پوچھا۔ قبول ہے، وہ مسکرایا۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ قاضی ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے مسکرایا، اس طرح کہ جیسے اس نے کئی ملک فتح کر لیا ہو۔ یسا اٹھا اور جالی کا پردہ ہٹا کر اس کی طرف آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھک کر پہلے اس کا چہرہ تھاما، پھر اس کی پریشانی پر اپنے لب رکھ دیے، پھر مسکرا کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی کھانا لگ گیا۔ روح یسا کو مکمل نظردار کیے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس خوبصورت سے اسٹیج پر فی الحال وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ یسا نے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا مہندی سے سجا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑتا، ویسے بھی میرا حق ہے، میں چاہوں تو تمہیں اٹھا کر بھی یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ مسکرائے۔ روح کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ اتنی کوشش سے بھی جب یسا نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تو اس نے پھر سے اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا۔ وہاں سامنے کیا دیکھ رہی ہوں؟ مجھے دیکھو نا، ادھر میں یہاں بیٹھا ہوں۔ دوسرے ہاتھ نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا اور وہ سٹ پٹائی۔ تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے صوفے پر؟ کانٹے لگے ہیں، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اس نے رونی شکل بنائی۔ دو ویٹر ان کے سامنے ٹیبل پر کھانا لگانے لگے۔ پہلی دفعہ شادی کی ہے نا، اس لیے تجربہ نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے بولا۔ روح نے اسے غصے کو دیکھا۔ تو میری کون سی دوسری شادی ہے؟ وہ جل مون گئی، پھر اس نے کھانے کی طرف دیکھا۔ یسا نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا۔ کیا تم بھوکی ہو؟ میرا مطلب کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کی دیویاں دیکھ کر اس نے فوراً بات بدل لی۔ بھوکے ہو گئے تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، پھر لہنگا سنبھالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس کی کلائی پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے واپس بٹھایا۔ وہ دھڑم سے بیٹھی۔ بھاگ رہی ہوں یہاں سے؟ اس کا دل کیا قورمے کے ٹرے اس کے سر پر الٹ دے۔ اتنی بڑی جلدی ہے گھر جانے کی؟ تھوڑا صبر کر لو، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ ٹائی سے مسکرا کر اس نے چاول پلیٹ میں ڈالے شروع کر دیے۔ روح کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کہے۔ اگلے کے پل چاولوں کا چمچ وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ روح نے اسے اور پھر چمچ کی طرف دیکھا۔ بے اختیار مسکرا کر اس نے چاول منہ میں لے لیے، اگلے کے رنگ میں سنجیدہ چہرے کر کے پلیٹ اور چمچ اس کے ہاتھ سے لے لی اور وہ خود کھا رہی تھی۔ میں واقعی بھی کھلا سکتا ہوں؟ جیسا کا برا لگا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود کھا سکتی ہوں۔ جواب فوراً اسے پہلے آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی کھلا دو۔ اس سے مزید صبر نہ ہوا۔ میرے لیے اور نکال لو، اپنے لیے اور نکال لو۔ ایسا ہی تو پھر ایسے ہی صحیح، مگر مجھے یہی کھانا ہے۔ اب وہ پورا اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ چاول روح کے حلق میں پھنسنے یکدم ہی وہ کھانسنے لگی، کیونکہ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یسا نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ روح نے گلاس لینے کی کوشش کی، مگر یسا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی وہ خود اس کو پلائے گا۔ روح نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پانی پی کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ یسا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر وہی گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس واپس رکھ دیا۔ اب وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔
چاول کھانا روح کے لیے 2 بڑھ ہو گیا۔ مجھے گھورنا بند کرو، وہ جھنجھلائی۔ میں کہاں گھورا ہوں، میں تو اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، پھر ہنس پڑا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ اب وہ خود اسے کھلا رہا تھا اور وہ خاموشی سے کھاتی گئی جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا۔ وہ کھلاتا رہا۔ تھوڑا سا خود کھانے کے بعد اس نے پلیٹ واپس رکھ دی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ نور واپس اون کے پاس آ گئی تھی، مگر جسن وہاں رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ روح کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ نور اور انہوں نے مل کر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، جیسا اس کے سامنے آ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے، وہ الجھی۔ جیسا نے مسکراہٹ دبا کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے پہلے اون اور پھر نور کو دیکھا۔ وہ نور پر مٹھی رکھ کے ہنسی روک رہا تھا، جبکہ روح کو جیسا کی حرکت پر شدید تاؤ آیا، مگر وہ زیادہ دیر ایسا نہ کر سکی۔ ہنستے ہوئے وہ اون کی طرف مڑ گئی تھی۔ روح کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ حد نہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اتارو مجھے۔ میرے پیر۔ یسا نے اس کی بات فوراً کاٹی۔ ہاں نہیں ٹوٹے ہوئے، مگر پھر بھی میں تمہیں اٹھا کر لے چلوں۔ تم مجھے اٹھا کر لے چلو۔ اس نے اپنی طرف سے اس کی بات مکمل کی۔ اسے تو وہ گھر جا کر پوچھے کہ گاڑی تک وہ اس سے ہی اٹھا کے لے گیا تھا، اور پھر گھر پہنچا اور اس کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے دوبارہ اسے اٹھا لیا۔ روح ایک بازو اس کے کندھے پر پھیلائے کمرے میں لے جانے تک اس کو گھورتی رہی، جبکہ وہ کمال بے نیازی سے اس کو گھوری کو پوری طرح نظر انداز کرتا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ ایک جھٹکے سے نیچے اتری، اس سے دور ہونے کی کوشش میں اس کے ہی لہنگے پر آئی تو وزن بڑھنے پر ڈگمگائی۔ یسا نے فوراً اسے سنبھالنا چاہا، مگر وہ دونوں ہی ایک ساتھ کارپیٹ پر دھڑم سے گرے۔ ہائے اللہ، روح نے دہائی دی۔ ہٹو میرے اوپر سے، موٹی کہیں کی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پڑے دھکیلا، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ اس کے اوپر دائیں ہاتھ ہتھیلیاں جمائے اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ہمت ہے تو ہٹا کے دکھاؤ، اس نے چیلنج کیا۔ روح نے تھوک نکلا، پھر اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے سے لے کر جاتے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ سمجھ پاتا، ایک زور کی چٹکی اس کے پیٹ پر کاٹی۔ وہ بلا کر کھڑا ہوا اور مسکرا کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ بہت ہمت ہے مجھ میں، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے، ایک کمزور بزدل لڑکی۔ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تمہیں ان میں سے۔ اس کی تیوریاں دیکھ کر اس نے جملے میں اضافہ کیا تھا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کب سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم مجھے تنگ کیے جا رہے ہو، روح نے غصے سے کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کہاں تنگ کر رہا ہوں میں تمہیں؟ وہ معنی ہیزی سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، بیڈ کے چاروں طرف پھول کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ ایک بار پھر اس کی ہیل لہنگے پر آئی، اس کا توازن بگڑا، پیچھے بیٹھ تھا۔ گرتے ہوئے اس نے پھولوں کی لڑیوں کو تھاما چاہا اور اسے کیا سنبھالتی الٹا ٹوٹ کر اس پر آ گری۔ پوری سیج بکھر گئی۔ بیڈ پر پیٹھ کے بل وہ گر پڑی تھی، پھولوں کی لڑیاں اس کے اوپر۔ جیسا رک گیا، اسے سنبھالنے کے لیے اس کے بار وہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے۔ میں کوئی جن تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ نہیں کرتا میں۔ باتیں پر تیرویں چڑھا کر اس نے اسے لڑیوں کے قید سے آزاد کیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ جاؤ چینج کرو جا کر، ورنہ اس طرح ہر 2 منٹ بعد اچھلتی رہو گی۔ مسکرا کر گویا اسے تیش دلایا، جبکہ وہ ہاتھ چھڑوا کر اپنا لہنگا سنبھالتی آرام سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گہری سانس بھر کر یسا نے وہ لڑیاں اٹھا کر نیچے رکھ دی اور موبائل نکال کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ کپڑوں میں باہر آئی تھی۔ اس نے زیور بھی سارے اتار دیے تھے۔ موبائل سے نظر ہٹا کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ سجی ہوئی زیادہ حسین دکھ رہی تھی یا اب وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ اس کی نظروں سے وہ الجھی تھی یا ان پھولوں کی لڑیوں سے، جو بھی تھا۔ خیر، وہ ایک مرتبہ پھر گری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ روح اٹھنے کے بجائے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر یکدم رونے لگی۔ اتنی بےعزتی، وہ بھی تیسری دفعہ ایک شخص کے سامنے۔ وہ روتی نہیں تو اور کیا کرتی؟ یسا نے اس کے بعد وہ لڑیاں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ حد ہو گئی، رو کیوں نہیں ہو، کہیں چوٹ لگی ہے کیا؟
اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا. روح نے ہاتھ اٹھائے بغیر نفی میں سر ہلایا. یسا نے ایک گہری سانس بھری, پھر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا. چہرے سے ہاتھ ہٹا کر روح نے پہلے سٹ پٹا کر پھر ناگواری سے اس کو دیکھا. وہ اس پر چڑکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. روح کا سانس رک گیا. اس نے یسا کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے. وہ اسے پھر سے پیچھے کرنا چاہتی تھی مگر یسا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دائیں بائیں رکھ دیے. بس بھی کرو, اب کتنا مجھے پریشان کرو گی, وہ سرگوشی میں بولا. دور رہو مجھ سے. وہ کھسمسائی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. اس نے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیری. اس کا گلا خشک ہو گیا تھا. چہرے پر الگ گلال بکھر گیا تھا. کیوں؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا کافی محفوظ ہو رہا تھا. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا. اسے ایک دم غصہ آیا. نہیں ہوتا. مسکرا کر وہ جھکا اور اس کی دونوں رخساروں پر بڑے بڑے لب رکھے. پھر نرمی سے تھوڑی اپنے ماتھے پر رکھے. گڈ نائٹ. لائٹ آف آ کے وہ اپنی جگہ لیٹتے ہوئے بولا, جبکہ وہ ابھی تک ساکت تھی. یسا نے بازو بڑھایا اور اسے سینے سے لگا لیا. سو جاؤ اور کچھ نہیں کروں گا. مسکراہٹ دبا کر اس نے چھیڑا اور آنکھیں بند کر لی, جبکہ روح نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا. توبہ دل ہی دل میں وہ بولی تھی. نور اور کمرے پر چلے گئے تھے. یسا اور روح بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے مگر پاس پر کا مسئلہ بن گیا تھا. روح کا تو بن گیا تھا مگر اس کا نہیں. وہ تو نور اور اون کے ساتھ ہی چلے جانا چاہتے تھے مگر یسا نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ پیار کی زبان کہاں سمجھتی تھی. وہ دونوں جائیں گے, اس نے نرمی سے کہا تھا. خاموش ہو گئی. انہیں نور کی ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے کے بعد یسا نے اسے آئس کریم کھلائی اور اسے ساحل پر لے گیا. ان کے جانے سے وہ اداس ہو گئی تھی نا. پھر اچھا تھا ڈنر کروا کر اسے واپس لے آیا. ہم عمرے کے بعد ہنی مون کے لیے ترکی جائیں گے. وہ جو ٹاپس اتار کر سنگار میز پر رکھ رہی تھی چونک کر پلٹی. کیا واقعی؟ وہ حیرانگی سے مسکرائی. کیا تم کہیں اور جانا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. ترکی ٹھیک ہے, وہ چہکی. ایسے ہی خوش رہا کرو, تم اداس اچھی نہیں لگتی. اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. تمہارے ساتھ تو اداس بھی اچھی لگتی ہے. تمہارے ساتھ تو اداسی بھی اچھی لگتی ہے. وہ مسکرائی. جبکہ تم مجھے اور صرف تم نرمی سے کہہ کر اس نے اسے سینے سے لگا لیا. روح تم سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے. اس کے سینے سے لگی. وہ مسکرائی. کیا تمہاری محبت واپس آ گئی؟ اس کے سر پر تھوڑی جمائے وہ پوچھنے لگا. کہاں سے؟ روح نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا باہر سے. وہ بالکل سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. پہلے تو روح بالکل نہیں سمجھی مگر جب سمجھ آئی تو ہنس پڑی. ہاں آ گئی ہے. اس نے دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے. ساری اداسی ختم ہو گئی تھی اس کے آنے سے, اس کے ہونے سے. اختتام. یہ ناول جو ہے ختم ہو چکا ہے اور آپ اس ناول کو بہت زیادہ سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں. بہت اچھا ناول ہے. تو مجھے ویسی امید نہیں تھی کہ یہ ایسا اندر ٹویسٹ آئے گا کہ وہ روح وغیرہ اور وہ یسا اس کا بیٹا ہوگا. تو بہت اچھا ٹویسٹ تھا. مجھے واقعی یقین نہیں تھا. اور یہ بہت زیادہ ان کی جو تھوڑی سی لڑائی تھی یسا اور روح کی بہت اچھی تھی. مجھے بہت مزہ آیا. بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ تھا, ناول تھا. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اور میں اس کے لیے بہت جلدی اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گی. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس ناول کو بہت زیادہ پسند کریں گے. خدا حافظ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانور اور یہ ناول ختم ہو چکا ہے.